بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالم بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، یہ جو لکھا ہے اس میں سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ صحیح نہیں، عبداللہ بن عمر، یعنی دوسرے ابن کو عبداللہ والا اعراب آئے گا، پہلے ابن کو سالم والا اعراب۔ سالم بن عبداللہ بن عمر العالم الجلیل، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر تھے، جو جلیل القدر صحابی تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ صحابی کے ساتھ ساتھ زبردست علم عطا کیا تھا اللہ رب العزت نے انہیں، اور علم تفسیر کے، قرآن کریم کے بہت ہی بڑے ماہر تھے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر العالم العامل، لم يكن احد في زمان سالم بن عبد الله اشبه منه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش۔ سالم ابن عبداللہ کے زمانے میں، سالم ابن عبداللہ کے زمانے میں گزرے ہوئے لوگوں کے مشابہ زہد میں، فضل میں اور زندگی گزارنے میں گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ ان سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ سالم ابن عبداللہ کے زمانے میں کوئی بھی شخص زہد میں، فضل میں اور زندگی گزارنے میں گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ، گزرے ہوئے نیک لوگوں کے ساتھ، بما مضى من الصالحین، من الصالحین یہ من کا بیان ہے، جس طرح ماں کا بیان آتا من سے، اسی طرح من کا بیان بھی آتا ہے من سے۔ من مضى من الصالحین، جو نیک لوگ گزرے ہوئے نیک لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھنے والا، ان سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی شخص نہ تھا۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام مالک کا قول ہے۔ کس کے بارے میں؟ سالم بن۔ کیا مطلب ہے؟ ان سے پہلے جو نیک لوگ گزرے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ کے ساتھ مشابہت رکھنے والا کوئی انسان ان کے جیسا نہ تھا، یا ان کی طرح صحابہ سے مشابہت رکھنے والا ان کے زمانے میں کوئی نہ تھا۔ کان لامیر المؤمنین عمر بن الخطاب طائفۃ من الابناء لیکن ابنہ عبد اللہ کان اشدہم شبہا بہ۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کی ایک جماعت تھی۔ عربوں میں اولاد بہت پیدا ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ ہم لوگ عجمی ہیں نا، ہم لوگ غلط راستے پر پڑ گئے۔ ہم لوگ جن قوموں کے ساتھ رہتے ہیں ان قوموں کا اثر قبول کرنے لگے، ورنہ عربوں میں آج بھی اولاد زیادہ ہوتی ہے اور کثرت اولاد پر آج بھی فخر کرتے ہیں۔ اب تو مولوی بھی مولویوں کو کثرت اولاد پر طعنہ دیتے ہیں، ہاں، کثرت اولاد، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الولود الودود، یتزوج الودود الولود، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مگر اب عجمیوں کا اثر ہم اتنا قبول کرتے ہیں، ہم دو ہمارے دو، یہ نعرہ ہم نے اتنا قبول کیا کہ مولوی بھی متاثر ہو گئے۔ ہاں، میں جس سماج میں جیتا رہا ہوں وہاں مولویوں کو طعنے دیتے تھے، یعنی جس کی زیادہ اولاد ہوتی تھی اس کو طعنے دیتے تھے۔ تو ہم متاثر ہو رہے ہیں ان نعروں سے، کثرت اولاد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی حدیث میں کہتے ہیں کہ زیادہ بچے جننے والی بیویوں سے محبت نکاح کرو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت اتنی زیادہ تھی۔
زیادہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی تو میں فخر کروں. تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کی ایک جماعت تھی، طائفۃ من الابناء، ایک جماعت کی جماعت تھی، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ مشابہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر. لیکن ابنہ عبد اللہ کان اشدہم شبہم بہ، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے انسان تھے. کان لامیر المؤمنین عمر بن الخطاب طائفۃ من الابناء لیکن ابنہ عبد اللہ کان اشدہم شبہم بہ. عبداللہ ابن عمر بن خطاب کے بیٹوں کی یا اولاد کی ایک جماعت تھی، مگر ان کے بیٹے عبداللہ ان میں سب سے زیادہ حضرت عمر سے مشابہت رکھنے والے تھے. وکان لعبداللہ ابن عمر عدد من الابناء، اور خود عبداللہ ابن عمر کے لیے بھی ایک تعداد تھی بیٹوں کی. عدد من الابناء، بیٹوں کی ایک تعداد تھی. اکثر مما کان لابیہ، اپنے ابا سے بھی زیادہ. اکثر مما کان لابیہ، اپنے والد سے بھی زیادہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے صاحبزادے تھے ان سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے تھے. لیکن ابنہ سالما کان اشدہم شبہم بہ، لیکن ان کے بیٹے سالم ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے. عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کی اولاد میں سب سے زیادہ حضرت عمر کے مشابہ تھے، اور سالم حضرت عبداللہ کی اولاد میں سب سے زیادہ حضرت عبداللہ کے ساتھ مشابہت رکھنے والے تھے. فتعالوا نتابع قصة حیات سالم ابن عبداللہ حفید الفاروق واشبہ الناس به خلقا وخلقتا ودینا وسمتا. آئیے ہم سالم ابن عبداللہ کی زندگی کے قصے کو آگے بڑھاتے ہیں. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور ان کے ساتھ اخلاق میں اور جسم و جثے میں، دین میں اور سلوک اور شعار میں سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے ان کے پوتے سالم بن عبداللہ کی زندگی کے قصے کو آگے بڑھاتے ہیں، جاری رکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں. نتابع کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کا تتبع کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. عاش سالم بن عبداللہ فی رحاب طیبۃ المطیبہ. سالم ابن عبداللہ پاک طیبہ میں، مطیبہ معنی پاک، اور طیبہ یہ مدینہ منورہ کا ایک نام ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام ہے. طیبۃ المطیبۃ، پاک طیبہ کے دامن میں زندگی گزاری. سالم بن عبداللہ نے پاک طیبہ کے دامن میں زندگی گزاری. وکانت طیبۃ اذ ذاک ترفل فی اثواب من الغنى والنعمۃ لم تشہد لها مثیلا من قبل. اور طیبہ اس وقت، مدینہ منورہ اس وقت، طیبہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مدینہ منورہ اس وقت مالداری اور نعمت کے لباس میں اس طور سے جلوہ افروز تھا کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں دیکھی گئی. لم تشہد لہا مثیلا من قبل، کہ مدینہ منورہ میں نے اس سے پہلے اس کی مثال نہیں دیکھی تھی. یعنی مدینہ منورہ میں اس زمانے میں بڑی خوشحالی تھی، چونکہ یہ دور کس کا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کا دور ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فارس فتح ہو گیا تھا، مدائن فتح ہو گیا تھا، اور وہاں سے جو مال کی فراوانی ہوئی ہے، سونے اور چاندی کو مسجد نبوی کے صحن میں کلاڑیوں سے کاٹا گیا تھا. سونے کو کس سے کاٹا گیا؟ کلاڑیوں سے کاٹا گیا تھا. اس قدر سونا اور چاندی آیا تھا مسجد نبوی میں جب فارس فتح ہوا تھا، جب کسریٰ کی سلطنت
کا زوال ہوا تھا یا سقوط ہوا تھا اور مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا پورا علاقہ، تب تو ہر جگہ خوشحالی ہی خوشحالی، خوشحالی ہی خوشحالی۔ ہم نے پچھلے قصے میں پڑھا نا، زین العابدین کے قصے میں، کسریٰ کے یعنی شاہ فارس کسریٰ کی 3 صاحبزادیاں بھی آئی تھیں۔ فقد كان رزقها يأتيها رغدا من كل مكان، ہر جگہ سے اس کا رزق بڑی فراوانی سے آتا تھا، رغدن بڑی فراوانی سے آتا تھا ہر جگہ سے۔ وكان خلفاء بني أمية يتيحون لها من أسباب الثراء ما لم يخطر ببال۔ وكان خلفاء بني امیہ، اب بنو امیہ کے خلفاء کا دور ہے، تو بنو امیہ کے خلفاء مدینہ منورہ کے لیے مالداری کے اسباب اس طور سے پیدا کرتے تھے کہ کسی کے دل میں بھی اس کا مہیا کرتے تھے۔ مالداری کے اسباب، ثروت کے اسباب یا خوشحالی کے اسباب اس طور سے مہیا کرتے تھے کہ اس کا خیال بھی کسی کے دل میں نہ گزرا، ما لم یخطر ببال، کسی دل میں اس کا خیال بھی نہ گزرا۔ وکان خلفاء بنی امیہ یتیحون لها من اسباب الثرى، مدینہ منورہ کے لیے ثروت کے یا خوشحالی کے اسباب اس طور سے مہیا کرتے تھے کہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہ گزرا۔ لیکن سالم بن عبد اللہ لم يقبل على الدنیا كما اقبل علیہا غیرہ، مگر سالم بن عبداللہ دنیا کی جانب اس طور سے متوجہ نہ ہوئے جس طرح دوسرے متوجہ ہوئے تھے۔ انہوں نے دنیا میں اس طرح دل نہیں لگایا جس طرح دوسروں نے دل لگایا۔ لیکن سالم بن عبد اللہ لم يقبل على الدنیا كما اقبل علیہا غیرہ، سالم بن عبداللہ نے دنیا میں اس طرح دل نہیں لگایا جس طرح دوسروں نے لگایا تھا۔ ولم يحفل بعرضها الفانی كما حفل به سواہ، اور اس کے فنا ہونے والے مال و اسباب کی اس طرح پرواہ نہیں کی جس طرح دوسرے لوگوں نے کی تھی۔ وَإِنَّمَا زَهِدَ بِمَا فِي أَيْدِ النَّاسِ رَغْبَةً بِمَا عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ تھا اس سے بے نیاز ہو گئے۔ اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ طلب کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو گئی۔ وَأَعْرَضَ عَنِ الْعَاجِلَةِ رَجَاءَ الْفَوْزِ بِالْآجِلَةِ، اور آخرت کو حاصل کرنے کی امید میں عاجلہ یعنی دنیا سے منہ موڑ لیا۔ اعرض عن العاجلة رجاء الفوز بالآجلة، آجلہ کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کو، الآجلہ آخرت اور العاجلہ دنیا، سمجھے نا؟ وَأَعْرَضَ عَنِ الْعَاجِلَةِ رَجَاءَ الْفَوْزِ بِالْآجِلَةِ، اور آخرت کو حاصل کرنے کی امید میں دنیا سے منہ موڑ لیا۔ وَلَقَدْ جَرَّبَ خُلَفَاءُ بَنِي أُمَيَّةَ أَن يُغْدِقُوا عَلَيْهِ الْخَيْرَ كَمَا أَغْدَقُوهُ عَلَى غَيْرِهِ فَوَجَدُوهُ زَاهِدًا بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ مُسْتَصْغِرًا لِلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، بنو امیہ کے خلفاء نے ان پر مال کو بہا دیا یا بہانے کا تجربہ کیا۔ جربہ، بنو امیہ کے خلفاء نے تجربہ کیا کہ ان پر خیر بہا دیں۔ خیر مال کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ الخیر کس کے لیے؟ مال کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی الخیر مال کے لیے استعمال ہوا۔ ان یغدقوا علیہ الخیر کما اغدقوہ علی غیرہ، جس طرح انہوں نے دوسروں پر کس پر؟ جو بڑی بڑی لوگ ہوتے نا، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ان کو خوب ہدیے تحفے دیتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کو خوب کیونکہ یہ جو اکابر تھے بڑے بڑے، ان کے پاس لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، اور یہ جدھر اشارہ کر دیں ادھر لوگ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو جو اہل سلطنت ہوتے تھے ان کو ایسے لوگوں سے بڑا خطرہ رہتا تھا، اس لیے ایسے لوگوں کو خوب ہدیے تحفے دیتے رہتے تھے بادشاہ لوگ،
اہل سلطنت. فوجدوه زاہدا بما فی ایدیہم مستصغرا للدنیا وما فیہا، انہوں نے ان کو ان کے مال سے بے نیاز ہی پایا. فوجدوه زاہدا بما فی ایدیہم، انہوں نے ان کو یعنی خلفائے بنو امیہ نے ان کو اپنے مال سے بما فی ایدیہم، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے یا ان کے ملکیت میں ہے، اس سے بے نیاز ہی پایا. دنیا اور دنیا کی چیزوں کی تحقیر کرنے والا یا دنیا اور دنیا کی چیزوں کو معمولی سمجھنے والا ہی پایا. مستصغرا للدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی چیزوں کو معمولی سمجھنے والا ہی پایا. ففی ذات سنۃ قدم سلیمان بن عبد الملک مکۃ حاجا، ایک سال، ففی ذات سنۃ، ایک سال سلیمان بن عبد الملک مکے میں حج کرنے کے ارادے سے آیا، حج کرنے کے لیے آیا. سلیمان بن عبد الملک کون ہے؟ بادشاہ وقت ہے نا، یہ خلفائے بنی امیہ میں سے ہے. فلما اخذ یطوف طواف القدوم، جب طواف قدوم کرنے لگا، فلما اخذ یطوف طواف القدوم، جب طواف قدوم کرنے لگا، ابصر سالم بن عبد اللہ یجلس قبالۃ الکعبۃ فی خضوع، تو انہوں نے سالم بن عبداللہ کو کعبۃ اللہ کے سامنے انتہائی خشوع و خضوع میں بیٹھے ہوئے پایا، دیکھا. ابصر سالم بن عبداللہ، سالم بن عبداللہ کو دیکھا انتہائی خشوع و خضوع میں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں. وَيُحَرِّكُ لِسَانَهُ بِالْقُرْآنِ فِي تَبَتُّلٍ وَخُشُوعٍ، اور انتہائی گریہ و زاری کے ساتھ قرآن کریم میں یا قرآن کریم کی تلاوت میں اپنی زبان کو ہلا رہے ہیں، یعنی اپنی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھنے میں اپنی زبان کو حرکت دے رہے ہیں. فی تبتل و خشوع، تبتل کا معنی ہے دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جانا. تبتل کا معنی کیا ہے؟ دنیا سے بے نیاز ہو کر، یعنی اپنے ارد گرد کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر کے. اور خشوع کا معنی ہے خوف، ڈر. وعبراته تصح على خدیہ، اور ان کے آنسو ان کے دونوں رخساروں پر، علی خدیہ، تصح علی خدیہ صحن، ان کے دونوں رخساروں پر بہہ رہے ہیں، ان کے آنسو دونوں رخساروں پر بہہ رہے ہیں. حتی لکأن وراء عینیہ بحرا من الدموع، گویا کہ ایسا لگتا گویا کہ ان کی نگاہوں، ان کی آنکھوں کے پیچھے آنسوؤں کا ایک سمندر ہے. حتی لکأن وراء عینیہ بحرا من الدموع، گویا کہ ان کی آنکھوں کے پیچھے، ان کی دونوں آنکھوں کے پیچھے آنسوؤں کا ایک سمندر ہے. بحر من الدموع. فلما فرغ الخلیفۃ من طوافہ وصلى ركعتين سنة الطواف توجہ الى حیث یجلس سالم بن عبد اللہ، جب خلیفہ اپنے طواف سے فارغ ہوئے. فلما فرغ الخلیفۃ من طوافہ، جب خلیفہ اپنے طواف سے فارغ ہوئے اور 2 رکعت سنت طواف پڑھیں، تو اس جگہ کی جانب متوجہ ہوئے جہاں سالم بن عبداللہ بیٹھے تھے. توجہ الی حیث ای الی مکان یجلس فیہ سالم، اس جگہ کی جانب متوجہ ہوئے جہاں سالم بن عبداللہ بیٹھے تھے. فافسح الناس له الطریق حتی اخذ مکانہ بجانبہ، لوگوں نے خلیفۃ المسلمین کے لیے جگہ چھوڑ دی، راستہ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے بالکل پاس جا کے بیٹھ گئے. حتی اخذ مکانہ بجانبہ، سالم بن عبداللہ کے پاس جا کے بیٹھ گئی. وکاد یمس برکبتہ رکبتہ، اور اپنے گھٹنے کو ان کے گھٹنے سے ملا ہی دیا تھا، اپنے گھٹنے کو ان کے گھٹنے سے ملا ہی دیا تھا. فلم یتنبہ لہ سالم ولم یلتفت الیہ، نہ تو سالم کو ان کا پتہ چلا اور نہ ان کی جانب متوجہ ہوئی، نہ تو حضرت سالم کو ان کی خلیفے کی آمد کا لم یتنبہ لہ، انہیں پتہ نہ چلا، توجہ نہ ہوئی. ولم یلتفت الیہ، اور نہ ادھر متوجہ ہو.
لأنه كان مستغرقا بما هو فيه مشغولا بذكر الله عن كل شيء، اس لیے کہ وہ جس حال میں تھے یا جس کام میں تھے اس میں ڈوبے ہوئے تھے. لأنه كان مستغرقا بما هو فيه، بما هو فيه وہ جس کام میں تھے اس کام میں ڈوبے ہوئے تھے. مشغولا بذکر اللہ عن کل شیء، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر چیز کو چھوڑ کر مشغول ہو چکے تھے، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے. وطفق الخلیفۃ یرقب سالما بطرف خفی، اور خلیفۃ المسلمین حضرت سالم کو چپ کے دیکھنے لگے، چھپ کر دیکھنے لگے. بطرف خفی کا معنی چھپی ہوئی نگاہ سے، طرفن کہتے ہیں آنکھ کے کنارے سے، ترچھی نگاہ سے یوں دیکھ لینا ہے نا. یہ ایک تو ہوتا ہے یوں نگاہ بھر کر کے دیکھنا، ایک یوں دیکھنا. وطفق الخلیفۃ یرقب سالما بطرف خفی ویلتمس فرصة یتوقف فیها عن التلاوة ویکف عن النحیب حتی یکلمہ، اور اس موقع کا انتظار کرنے لگے یا اس موقع کو تلاش کرنے لگے جس میں وہ تلاوت سے رک جائیں اور رونے سے رک جائیں. یتوقف فیہا عن التلاوۃ ویکف عن النحیب، نحیب کہتے ہیں رونے کو، جس کو گیریا و زاری کو، اور گیریا و زاری سے رک جائیں. حتی یکلمہ، تاکہ بات کریں، تاکہ خلیفہ ان سے بات کریں. فلما واتتہ الفرصۃ مال علیہ، جب انہیں موقع ملا، واتتہ، واتا یواتی مواتاتن، فلما واتتہ الفرصۃ مال علیہ، جب انہیں موقع ملا تو ان کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا السلام علیک یا ابا عمر ورحمۃ اللہ. ابو عمر ان کی کنیت، ان کے بیٹے کا نام عمر ہوگا. عربوں میں یہ رواج تھا، کیا پوتوں کا پڑ پوتوں کا نام دادوں اور پردادوں کے نام پر رکھتے تھے. ہمارے یہاں اجمیوں میں اس کا رواج کم ہے. کسی 10 پیڑھی پر بھی اگر کسی کا نام ہوا تو وہ نام نہیں رکھیں گے، کہیں گے کہ یہ تو پردادا کا نام تھا ہی، یہ تو فلاں کا تھا ہی. مگر عربوں میں ایسا نہیں تھا، اور نئے نام کے بھی شوقین نہیں تھے اس زمانے میں. آج کل کہتے ہیں نا کوئی نیا نام بتاؤ، ایسا نام بتاؤ جو کسی کا نہ ہو. کہتے ہیں نا ایسا نام بتاؤ جو قارون کسی کا نہیں ہے، فرعون کسی کا نہیں ہے، ابو جہل ابو لہب بھی کسی کا نہیں ہے. اس قسم کے نام رکھ لینا چاہیے. ایسا نام جو کسی کا نہ ہو تو یہی ہے. خیر، تو عربوں میں یہ رواج تھا، پوتے یا پر پوتے کا نام دادے پردادے کے نام پر رکھتے تھے، عموماً رکھتے تھے. تو ان کے لڑکے کا نام کیا تھا؟ عمر، اس لیے ان کی کنیت ابو عمر. السلام علیک یا ابا عمر ورحمۃ اللہ، یوں سلام کیا. فقال وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقال الخلیفہ بصوت خفیض، خلیفے نے دھیمی آواز سے کہا، بصوت خفیض، دھیمی آواز سے، کوئی سن نہ لے، کوئی ہاں ڈر بھی رہتا تھا، چونکہ ایسے لوگوں سے ڈر بھی رہتا تھا ہم کچھ کہیں گے اور یہ دھتکار دیں گے. کہیں گے ہم کہیں گے آپ کو کوئی ضرورت ہو تو یہ کہیں گے نہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں، ہم کو کوئی ضرورت نہیں، جائیے. فقال الخلیفہ بصوت خفیض سلنی حاجۃ اقضیها لک یا ابا عمر. ابو عمر، کوئی آپ کی ضرورت ہو تو کہیے، ہم پوری کر دیں گے. اقضیها لک، میں پوری کر دوں گا. سلنی حاجۃ اقضیها لک، سلنی حاجۃ اقضیها لک یا ابا عمر. ابو عمر کوئی حاجت ہو تو بتائیے، میں پوری کر دوں گا. فلم یجبہ سالم بشیء، سالم نے، حضرت سالم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا. فظن الخلیفۃ انہ لم یسمعہ، خلیفے نے سمجھا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. فمال علیہ اکثر من ذی قبل وقال، پہلے والے سے زیادہ متوجہ ہوئے اور کہا رغبت بان تسألنی حاجۃ لاقضیها لک. میں یوں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے کہیے، مانگیے، تاکہ میں آپ کی
ضرورت پوری کروں، لِأَقْضِيَهَا لَكَ، تاکہ میں آپ کی ضرورت پوری کروں۔ فقال سالم واللہ انی لأستحی ان اکون فی بیت اللہ عز وجل ثم اسأل احدا غیرہ، خدا کی قسم مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہو کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی سوال کروں۔ واللہ انی لأستحی ان اکون فی بیت اللہ عز وجل ثم اسأل احدا غیرہ، خدا کی قسم مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہو کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کروں۔ فخجل الخلیفۃ وسکت، خلیفہ شرمندہ ہوا اور چپ ہو گیا۔ فخجل الخلیفۃ وسکت لکنہ ظل جالسا فی مکانہ، مگر وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا، اٹھا نہیں۔ لیکنہ ظل جالسا فی مکانہ، مگر وہ اپنی جگہ، کون؟ خلیفہ۔ فلما قضیت الصلاۃ نہض سالم یرید المضی الی رحلہ، جب نماز پوری ہو گئی تو سالم رحمہ اللہ اپنے سواری کی جانب چلنے کے ارادے سے اٹھے۔ نہض سالم یرید المضی الی رحلہ، اپنی سواری کی جانب، سواری جن کے مکان دور ہوتے تھے یا کہیں دور سے، ظاہر مدینہ منورہ سے آئے تھے یہ تو حج کرنے کے لیے، تو اونٹ وغیرہ لے کے آئے تھے، وہ بیت اللہ سے باہر بندھے رہتے تھے، تو چلے اس کے ارادے سے۔ یرید المضی الی رحلہ، اپنی سواری کی جانب چلنے کے ارادے سے اٹھے۔ فلاحقت بہ جموع الناس، ان کے پیچھے پیچھے لوگوں کی ایک جماعت یا لوگوں کے گروہ جماعتیں ان کے پیچھے پیچھے چلی۔ ھذا یسأل عن حدیث من احادیث رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کسی حدیث کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ وذاک یستفتیہ فی امر من امور الدین، اور دوسرا دین کی باتوں میں سے کسی ایک بات کے سلسلے میں یا دین کے مسائل میں سے کسی مسئلے کے سلسلے میں ان سے فتویٰ طلب کر رہا ہے۔ وثالث یستنصحہ فی شأن من شؤون الدنیا، اور تیسرا دنیا کے معاملات میں سے کسی معاملے میں ان سے نصیحت کا خاص خواہاں ہے، طلب کر رہا ہے۔ ورابع یطلب منہ الدعاء، اور چوتھا ان سے دعا طلب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے دعا کیجیے، مجھے دعا دے دیجیے۔ وَكَانَ فِي جُمْلَةِ مَنْ لَحِقَ بِهِ خَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلے ان میں خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک بھی تھا۔ جو ان کے پیچھے پیچھے چلے ان میں خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک بھی تھا۔ فلما رآہ الناس، جب لوگوں نے انہیں دیکھا، وسعوا له حتى حاذا منكبه منكب سالم بن عبد اللہ، جب لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ ہے، کوئی بڑا چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا، سلیمان بن عبد الملک اس دور میں ایک بہت بڑا علاقہ تھا۔ ابھی جو عرب دنیا پوری ہے نا، اس وقت تقریباً اس وقت پورا ایک ہی ملک تھا۔ اس وقت تو اربوں کے 27-28 چھوٹے ملک ہیں، یہ سب کے سب اس وقت ایک، اور اس پر حکومت کس کی تھی؟ سلیمان بن عبد الملک کی۔ تو کوئی چھوٹا بڑا نیتا نہیں، ہاں، اس لیے جب لوگوں نے فلما رآہ الناس وسعوا له حتى حاذا، جب لوگوں نے دیکھا تو انہیں راستہ دے دیا، یہاں تک کہ ان کا کندھا سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ کے کندھے کے برابر میں ہو گیا۔ فمال علیہ وہمس فی اذنہ قائلا، تو ان کی جانب متوجہ ہوئے اور آہستہ سے کان میں کہا۔ ہمس فی اذنہ، ہمس یہمس فی اذن کا معنی کیا ہے؟ کان میں کچھ آہستہ سے کہنا۔ ہا نحن اولائی قد غدونا خارج المسجد، ہا نحن اولائی قد غدونا خارج المسجد، حضرت اب ہم مسجد سے باہر آ چکے ہیں۔ قد غدونا خارج المسجد، اب ہم مسجد سے، اب ہم اللہ کے گھر سے باہر آ چکے ہیں۔ فصلنی حاجتا اقضیہا لکا، اب مجھ سے کوئی حاجت طلب کر لیجئے، کوئی ضرورت طلب کیجئے، میں پوری کروں گا۔ فقال سالم من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، حضرت سالم نے پوچھا دنیا کی ضرورت یا آخرت کی ضرورت؟ من حوائج الدنیا
اب من حوائج الآخرہ، دنیا کی ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت مانگوں یا آخرت کی ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت؟ فارتبک الخلیفۃ وقال بل من حوائج الدنیا، خلیفہ پریشان ہوا اور کہنے لگا بلکہ دنیا کی ضرورتوں میں سے، بلکہ فقال له سالم نے کہا اننی لم اطلب حوائج الدنیا ممن یملکها فکیف اطلبها ممن لا یملکها، میں نے دنیا کی حاجتیں اس سے بھی نہیں مانگی جو ان کا مالک ہے، میں نے دنیا کی حاجتیں تو اس سے بھی، کس سے؟ اللہ سے میں نے دنیا کی ضرورتیں تو اس سے بھی نہیں مانگی جو ان کا مالک ہے، پھر کیسے اس شخص سے مانگوں گا جو ان کا مالک ہی نہیں ہے؟ اننی لم اطلب حوائج الدنیا ممن یملکها فکیف اطلبها ممن لا یملکها، میں نے دنیا کی حاجتیں تو اس ذات سے بھی نہیں مانگی جو ان کا مالک ہے، پھر کیسے ایسے شخص سے مانگوں گا جو ان کا مالک ہی نہیں ہے؟ فخجل الخلیفۃ منہ وحیا، بادشاہ شرمندہ ہوا اور سلام کر دیا، السلام علیکم۔ اہل علم کی یہ شان ہوتی ہے، اہل علم کی یہ شان ہوتی ہے۔ وانصرف عنہ وهو یقول، لوٹ گیا اور یوں کہہ رہا تھا ما اعزکم آل الخطاب بالزہادۃ والتقا، ما اعزکم آل الخطاب بالزہادۃ والتقا، اے خطاب کی اولاد تم زہد اور تقوی میں کس قدر باعزت ہو یا کس قدر مشکل ہو۔ ما اعزکم آل الخطاب، اے آل خطاب تم زہد اور تقوی میں کس قدر باعزت ہو، یا یہ کہ کس قدر مشکل ہو، یعنی کسی کے ہاتھ آتے نہیں ہو۔ عزیز اس کو کہتے ہیں جو کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ وما اغناکم باللہ جل وعز، اور تم اللہ عز و جل کی وجہ سے کس قدر مستغنی اور بے نیاز ہو۔ بارک اللہ علیکم من آل بیت، آل بیت ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا کرے۔ من آل بیت، آل بیت ہونے کی حیثیت سے، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل بیت ہونے کی حیثیت۔ وفی السنۃ التي قبلها حج الولید بن عبد الملک، اس سے پہلے والے سال میں ولید بن عبد الملک نے حج کیا تھا۔ فلما افاض الناس من عرفات لقي الخلیفۃ السالم بن عبد اللہ فی المزدلفہ، جب لوگ عرفات سے واپس لوٹے، جب لوگ عرفات سے چلے، عرفات سے جس وقت چلے تو خلیفہ سالم بن عبداللہ نے ان سے مزدلفہ میں ملاقات کی، وہو محرف، خلیفہ نے سالم بن عبداللہ سے مزدلفہ میں ملاقات کی، وہو محرم، اس حال میں کہ انہوں نے احرام باندھ رکھا تھا، وہو محرم، انہوں نے احرام باندھ رکھا تھا۔ فحیاہ وبیاہ، انہیں سلام کیا اور انہیں دعائیں دی، فحیاہ وبیاہ، انہیں سلام کیا اور انہیں دعائیں دی۔ ثم نظر الى جسده المکشوف فوجده تام البنیہ بادی القوة كأنه بناء مبنی فقال له انك لحسن الجسم یا ابا عمر فما اکثر طعامك؟ فقال الخبز والزیت، واذا وجدت اللحم احيانا اکلته، فقال الخبز والزیت، فقال نعم، فقال اوتشتهيه؟ فقال اذا لم اشتهه اتركه حتى اجوع فاشتهيه۔ پھر ان کے کھلے ہوئے جسم کو دیکھا جس کو بڑا مضبوط گٹھیلا جسم پایا تھا، فوجده تام البنیہ، گٹھیلا جسم یعنی ایک دم بھرا پورا جسم پایا، بادی القوہ، طاقت نمایاں تھی، ظاہر تھی، کأنہ بناء مبنی، گویا کہ ایک عمارت ہے، گویا کہ ایک بنائی ہوئی عمارت ہے، مضبوط بنائی ہوئی عمارت ہے۔ فقال له، ولید نے کہا انک ابو عمر، آپ خوبصورت جسم والے، انک لحسن الجسم یا ابا عمر، ابو عمر آپ خوبصورت جسم والے ہیں۔ فما اکثر طعامک،
یہ نہیں پوچھنا ہے کہ تم زیادہ کیا کھاتے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جو بندہ خوددار ہوتا ہے نا، پھر اس سے بڑے بڑے لوگ بھی بات کرنا پسند کرتے ہیں، ہے نا؟ جو بادشاہوں کے پیچھے پیچھے چلے، بادشاہ اس سے بات کرنا نہیں پسند کرتے، مگر جو بادشاہ کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھے، اس سے بات کرنا بادشاہ بھی چاہتا ہے۔ فما اکثر طعامک، آپ کا زیادہ تر کھانا کیا ہوتا ہے؟ فقال الخبز والزیت، کہا روٹی اور تیل۔ زیت کہتے ہیں تیل کو، زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے عرب کھانے میں، ابھی بھی کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَجَدْتُ اللَّحْمَ أَحْيَانًا أَكَلْتُهُ، اگر مجھے کبھی کبھار گوشت مل گیا تو کھا لیا۔ فقال الخبز والزیت، صرف تیل، روٹی اور زیتون؟ قال نعم۔ فقال اوتشتہیہ، کیا آپ کو اس کی خواہش ہو جاتی ہے؟ آپ کو اس کی خواہش یعنی آپ کو اچھا لگ جاتا ہے؟ فقال اذا لم اشتہیہ، اگر مجھے اچھا نہ لگے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، حتی اجوع، ہاں تک کہ بھوک لگ جائے۔ اگر اچھا نہ لگے تو میں اتنا چھوڑ دیتا ہوں کہ مجھے بھوک لگ جائے۔ فاشتہی، تو مجھے اچھا لگنے لگتا ہے، پھر مجھے اچھا لگنے لگتا ہے۔ ہاں ہم لوگ زیادہ کھا لیتے نا، خوب صبح والا خوب اتنا کھایا کہ رات کے کھانے وقت تک بھوک ہی نہیں لگی، اب کہتے ہیں کہ کھانا اچھا نہیں بنا۔ ہاں یہی حقیقت ہے، کھانے کی، پینے کی، نیند کی، یہ جتنی چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کی حقیقت یہی ہے کہ ہم جیسا اپنا مزاج بنائیں گے، اپنی عادت بنائیں گے، ویسے ہی بنیں گے۔ اگر ہم عادت بنا لیں، جس چیز کے کھانے کی عادت بنا لے وہی اچھا لگتا ہے۔ تو اب کرتے یہ ہیں کہ خوب صبح کے وقت کھا لیا، عصر کے وقت تک تو کھٹی کھٹی ڈکاریں آ رہی تھیں، اب مغرب کے بعد پھر کھانا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی کھانا کیسے اچھا لگے گا؟ لگے گا، یہی ہوتا ہے۔ وَكَمَا أَشْبَهَ سَالِمٌ جَدَّهُ الْفَارُوقِ فِي الْإِعْرَاضِ عَنِ الدُّنْيَا وَالزَّهَادَةِ بِعَرَضِهَا الْفَانِي فَقَدْ أَشْبَهَهُ أَيْضًا فِي الْجَهْرِ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ مَهْمَا كَانَتْ ثَقِيلَةَ الْوَطْأَةِ الشَّدِيدَةَ الطَّبَعَاتِ۔ جس طرح حضرت سالم اپنے جد امجد عمر بن خطاب فاروق اعظم کے مشابہ تھے دنیا سے اعراض کرنے میں اور دنیا کی فانی چیزوں سے بے رغبت ہونے میں۔ جس طرح حضرت سالم رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے جد امجد فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے منہ موڑنے میں اور دنیا کی ختم ہو جانے والی، فنا ہو جانے والی چیزوں سے اعراض کرنے میں مشابہ تھے، اسی طرح سے کلمہ حق کھل کر کہنے میں بھی ان کے مشابہ تھے۔ فقد اشبہہ ایضا فی الجہر بکلمۃ الحق، کلمہ حق کھل کر کہنے میں بھی ان کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ مہما کانت ثقیلۃ الوطأۃ شدیدۃ التبعات، چاہے اس کا نتیجہ کتنا ہی سخت اور خطرناک ہو، چاہے اس کا نتیجہ کیسا ہی سخت اور خطرناک ہو، حق بات کھل کر کہنے میں یہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، ہونے دو بھی، حق بات کہو چاہے کوئی ناراض ہو جائے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے حق بات کہیں گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو ناراض نہیں ہونے دے گا، اور اگر ہم مخلوق کو راضی کر رکھنے کے لیے حق بات کہنا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ فقد اشبہہ ایضا فی الجہر بکلمات الحق مہما کانت ثقیلۃ الوطأۃ شدیدۃ التبعات، یہ حق بات کھل کر کہنے میں بھی ان کے مشابہ تھے، چاہے اس کا نتیجہ ثقیلۃ الوطأۃ نتیجہ بھاری ہو، شدیدۃ التبعات نتیجہ سخت ہو، چاہے کتنا ہی نتیجہ سخت اور خطرناک ہو۔ من ذلك انه دخل على الحجاج ذات مرة في حاجة من حوائج المسلمین، ایسے ہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ مسلمانوں کی کسی ضرورت کے سلسلے میں
حجاج بن یوسف کے پاس گئی. دخل علی الحجاج کا مطلب کیا ہے؟ حجاج کے پاس گئے, حجاج کے پاس پہنچے. فی حاجت من حوائج المسلمین, مسلمانوں کی ایک ضرورت کے سلسلے میں. فرحب به الحجاج وادنى مجلسه وبالغ فی اکرامہ, حجاج نے ان کا استقبال کیا. وادنى مجلسه, ان کو اپنے پاس میں بٹھایا. ادنا یدنی, قریب کرنا, ان کی مجلس اپنے قریب کی, یعنی انہیں اپنے پاس بٹھایا. وبالغ فی اکرامہ, اور ان کا اعزاز و اکرام کرنے میں مبالغہ کیا. وفیما ہما کذلک اذ اتی الحجاج بطائفة من الرجال شعث الشعور غبر الاجسام صفر الوجوہ مقرنین فی الاصفاد. وہ دونوں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے. وفیما ہما کذلک, وہ دونوں یعنی حضرت سالم اور حجاج اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ حجاج کے پاس مسلمانوں کی مردوں کی ایک جماعت لائی گئی. حجاج کے پاس مردوں کی ایک جماعت لائی گئی. شعث الشعور, جن کے بال بکھرے ہوئے. غبر الاجسام, اجسام میلے تھے, یعنی میلے کا مطلب یہ ہے کہ پھٹے پرانے تھے, غبار آلود تھے. کیا؟ غبار آلود تھے. صفر الوجوہ, چہرے پیلے زرد پڑے ہوئے تھے. مقرنین فی الاصفاد, بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. مقرنین فی الاصفاد, بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. فالتفت الحجاج الی سالم وقال, حجاج سالم کی جانب متوجہ ہوا, حضرت سالم کی جانب متوجہ ہوا اور کہا ہؤلاء بغاة مفسدون فی الارض, یہ زمین میں فساد برپا کرنے والے باغی ہیں. مستبیحون لما حرم اللہ من الدماء, جو خون اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو یہ جائز قرار دینے والے ہیں, مباح قرار دینے والے ہیں. ثم اعطاہ سیفہ واشار الی اولہم وقال, ثم اعطاہ سیفہ واشار الی اولہم وقال, پھر ان کو اپنی تلوار دی. حجاج نے حضرت سالم کو اپنی تلوار دی اور پہلے کی جانب اشارہ کیا. وقال علیک بہ, آپ اس کو قتل کریں. کیا کہا؟ علیک بہ فقم الیہ واضرب عنقہ, کھڑے ہو جائیں اور اس کی گردن اڑا دیں. فاخذ سالم السیف من ید الحجاج ومضى نحو الرجل وقد شخصت ابصار القوم نحوه تنظر ماذا يفعل. سالم نے حجاج کے ہاتھ سے تلوار لی اور بندے کی جانب, اس انسان کی جانب چلے. وقد شخصت ابصار القوم نحوه, اور لوگوں کی نگاہیں ان کی جانب اٹھ گئیں, دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں. تنظر ماذا يفعل, دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. حجاج نے کہا اسے قتل کر دیجیے. کس کو کہا؟ حضرت سالم کو کہا. تلوار لے لی, اٹھ کر کے چل دیے. فلما وقف على الرجل قال له, اس بندے کے پاس پہنچے تو اس سے پوچھا امسلم انت, کیا تو مسلمان ہے؟ امسلم انت؟ فقال نعم, کہا ہاں. ولكن ما انت وهذا السؤال, اس بندے نے کہا لیکن آپ کو اس سوال سے کیا مطلب؟ ما انت وهذا السؤال, آپ کو اس سوال سے کیا مطلب؟ امض لانفاذ ما امرت به, آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے. امض لانفاذ ما امرت به, آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے. فقال له سالم, سالم نے ان سے پوچھا وهل صلیت الصبح, کیا آپ نے صبح کی نماز پڑھی تھی؟ فقال الرجل قلت لك انی مسلم ثم تسألنی ان كنت صلیت الصبح, میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں, پھر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے صبح کی نماز پڑھی تھی. یعنی مسلمان, جب یہ کہہ دیا کہ مسلمان ہوں تو پھر یہ پوچھنا بیکار ہو جاتا تھا ان لوگوں کے نزدیک کہ صبح کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. اور اب ہم لوگ مسلمان ہیں اور یہ پوچھیں کہ آپ نے نماز پڑھی اس پورے ہفتے میں, تو کہہ دیتے نہیں جمعہ پڑھا تھا. اور کتنے اللہ کے بندے تو ہوتے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایک ڈاکٹر ہیں یہاں نائجیریا کے, ایک دن جمعرات کو میں یہاں بات کر رہا تھا رات میں ان سے, چھٹیاں تھی کیا؟ ہاں. تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے ہاسپٹل میں ان کا پورا عملہ مسلمان لوگ ہیں, سب کے سب. میں نے پوچھا نماز وماز پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ ڈاکٹر لوگ جو ہیں یہاں کے ہندوستان کے؟ تو کہنے لگا
کوئی بھی نہیں پڑھتا، صرف میں اکیلا نماز پڑھتا ہوں۔ پھر اس نے کہا عجیب معاملہ ہے یہاں مسلمانوں کا، مسلمان ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا نائجیریا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہاں نماز نہ پڑھنے والے یا تو مشرک ہوں گے اور یا کافر ہوں گے یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں گے، مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہا یہاں عجیب معاملہ ہے ہندوستان میں کہ مسلمان 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 اور سب نماز چھوڑ رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا پھر بھی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید لگائے بیٹھے۔ اس نے کہا پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، آپ نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ مدد کرے گا کیسے؟ تو یہاں یہ بندہ بھی کیا کہتا ہے، قلت لک انی مسلم، میں نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں۔ پھر آپ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی۔ وَهَلْ تَظُنُّ أَنَّ هُنَاكَ مُسْلِمًا لَا يُصَلِّي، کیا آپ کا یہ گمان ہے کہ کوئی مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا بھی ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ فَقَالَ سالم أَسْأَلُكَ أَصَلَّيْتَ الصُّبْحَ هَذَا الْيَوْمِ، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا تو نے آج کی اس دن آج کی صبح کی نماز پڑھی تھی؟ فقال الرجل هداك اللہ قلت لك نعم، اس بندے نے کہا اللہ آپ کو ہدایت دے، میں نے کہہ دیا نا ہاں، قلت لك نعم، میں نے کہہ دیا نا ہاں۔ وسألتك ان تنفذ ما امرك به هذا الظالم، اور میں نے آپ کو یہ کہہ دیا نا کہ اس ظالم نے جو آپ کو حکم دیا وہ کیجئے، میں نے آپ کو کہہ دیا نا اس ظالم نے آپ کو جو حکم دیا، سألتک، میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ اس ظالم نے آپ کو جو حکم دیا وہ پورا کیجئے۔ وَإِلَّا عَرَّضْتَ نَفْسَكَ لِسَخَطِهِ، ورنہ آپ خود اپنے آپ کو اس کی ناراضگی کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ فَرَجَعَ سَالِمٌ إِلَى الْحَجَّاج، سالم حجاج کے پاس لوٹ گئے۔ وَرَمَى السَّيْفَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ، تلوار اس کے ہاتھوں کے سامنے پھینک دی، اس کے سامنے پھینک دی۔ بین یدی لفظی ترجمہ اس کے ہاتھوں کے سامنے، اس کے سامنے پھینک دی۔ وقال ان الرجل يقر بانه مسلم ويقول انه صلى صبح هذا اليوم وقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله۔ یہ بندہ اقرار کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ آج کی صبح کی نماز انہوں نے پڑھی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من صلی صلاۃ الصبح، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہو گیا، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ وانی لا اقتل رجلا دخل فی ذمۃ اللہ عز وجل، میں ایک ایسے شخص کو نہیں قتل کرتا جو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں داخل ہو چکا۔ فقال له الحجاج مغضبا، حجاج نے ناراض ہو کر کے کہا اننا لا نقتله علی ترک صلاۃ الصبح، ہم اس کو صبح کی نماز چھوڑنے پر قتل نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو صبح کی نماز چھوڑنے پر نہیں قتل کر رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا نَقْتُلُهُ لِأَنَّهُ مِمَّنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ الْخَلِيفَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، ہم ان کو اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ اس نے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے سلسلے میں تعاون کیا ہے، ہم اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ انہوں نے، یہ ان لوگوں میں سے ہے، ہم اس کو اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے سلسلے میں تعاون کیا۔ فقال له سالم ان فی الناس من هو اولا منی ومنک بدم عثمان، تو حضرت سالم نے کہا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو حضرت عثمان کے خون کے مجھ سے اور تجھ سے زیادہ حقدار ہیں، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو حضرت عثمان کے خون کے مجھ سے اور تجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ فسقط الحجاج ولم یحر جوابا، حجاج چپ ہو گیا، حجاج چپ ہو گیا، ولم یحر جوابا، اور کوئی جواب نہ دیا، ولم یحر جوابا، اور کوئی۔ ثم ان احد شهود المجلس قدم على المدينة واخبر عبد الله بن عمر بما طلبه الحجاج من ابنه سالم فلم يتريث حتى يسمع بقية الخبر۔ ثم ان احد شهود المجلس، پھر مجلس کے حاضرین میں سے ایک بندہ مدینہ منورہ میں آیا، پھر اس مجلس کے حاضرین میں سے ایک بندہ مدینہ منورہ میں آیا اور عبداللہ ابن عمر کو بتایا جو کچھ حجاج نے ان کے بیٹے سالم سے طلب کیا تھا وہ بتایا، حجاج نے جو کچھ ان کے بیٹے سالم سے
طلب کیا تھا وہ بتایا. کس کو بتایا؟ والد محترم عبداللہ ابن عمر کو بتایا. فلم یتریث حتی یسمع بقیت الخبر. انہوں نے پھر انتظار نہ کیا حتیٰ کہ پورا قصہ سنا. حتیٰ یسمع بقیت الخبر, حتیٰ کہ پورا قصہ سنا. فلم یتریث, انتظار نہ کیا, رکے نہیں, ٹھہرے نہیں. حتیٰ یسمع بقیت الخبر. وانما بادر محدثہ قائلا, اور بات کرنے والے سے آگے بڑھتے ہوئے یوں پوچھا, وما صنع سالم بامر الحجاج, سالم نے حجاج کے حکم کا کیا کیا؟ وما صنع سالم بامر الحجاج, سالم نے حجاج کے حکم کا. فقال له صنع كذا وكذا, ان سے کہا ایسا 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 کیا, یعنی پوری کہانی, پورا قصہ سنایا ہے نا. ایسے قصے لوگ دلچسپی سے سناتے. تو صنع كذا كذا وكذا فسري عنه, تو انہیں اطمینان ہو گیا. فسري عنه, تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو. وقال کیس کیس, عقل مند ہے, عقل مند ہے, سمجھدار ہے. کیا کہا؟ کیس کیس, میرا بیٹا عقل مند ہے, سمجھدار ہے. عاقل عاقل. ولما هالت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز كتب إلى سالم بن عبد الله يقول, جب خلافت عمر ابن عبد العزیز کے پاس آ گئی تو سالم ابن عبداللہ کو یوں خط لکھا, اما بعد فإن الله عز وجل ابتلاني بما ابتلاني به من ولاية أمر المسلمين عن غير مشورة مني ولا طلب, فأسأل الله الذي ابتلاني بهذا الأمر أن يعينني عليه, فإذا جاءك كتابي هذا فابعث لي بكتب عمر بن الخطاب وأقضيته وسيرته فإني عازم على أن أتبع سيرته وأسير على نهجه إن أعانني الله على ذلك والسلام عليك. یہ خط لکھا. اما بعد, مجھے اللہ رب العزت نے, اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے امر یا مسلمانوں کے کام کی ولایت میں, یعنی مسلمانوں کے کام کی ذمہ داری میں مبتلا کیا. مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کام کی ذمہ داری سے آزمایا ہے یا مبتلا کیا ہے. عن غیر مشورۃ منی ولا طلب, میری جانب سے بغیر کسی مشورے اور بغیر کسی طلب کے, یعنی میری کوئی طلب نہیں تھی, میری کوئی چاہت نہیں تھی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے, یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیا, مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا. میری کوئی چاہت نہیں تھی, میری کوئی طلب نہیں تھی. فأسأل الله الذي ابتلاني بهذا الأمر أن يعينني عليه, میں اس اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے اس کام میں مبتلا کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اس خدا سے دعا کرتا ہوں جس نے مجھے اس کام میں مبتلا کیا ہے, کہ وہ میری اس سلسلے میں مدد کرے گا. ان یعیننی علیہ, کہ وہ میری اس سلسلے میں, اگر جب میرا یہ خط آپ کے پاس پہنچے, فابعث لی بکتب عمر بن الخطاب, تو میرے پاس آپ عمر ابن خطاب کے خطوط بھیج دیں. عمر ابن خطاب کے خطوط, وہ تحریریں جو عمر ابن خطاب نے لکھی تھی, ادھر ادھر لوگوں کو لکھی تھی, وہ سب میرے پاس بھیج دیں. وَأَقْضِيَتِهِ, اور ان کے فیصلے جو انہوں نے فیصلے کیے اور لکھے ہوئے موجود ہیں, وہ سب میرے پاس بھیج دیں. وَسِيرَتِهِ, اور ان کی سیرت, زندگی کی کہانیاں, ان کا جو کچھ, کیسی ان کی سیرت تھی, کیسا ان کا اخلاق تھا, کیسا ان کا کردار تھا, کیسے وہ رہتے تھے, یہ سب بھیج دیجیے. اس لیے کہ میرا یہ پختہ ارادہ ہے کہ میں ان کی سیرت پر چلوں. فإنی عازم علی ان اتبع سیرتہ, میرا یہ پختہ ارادہ ہے کہ میں ان کی سیرت پر چلوں. واسیر علی نہجہ ان اعاننی اللہ علی ذلک, اور ان کے طریقے پر چلوں اگر اللہ تعالی اس سلسلے میں میری مدد کرے تو. والسلام علیکم. فكتب الیہ سالم یقول,
حضرت سالم نے انہیں جواب میں یوں خط لکھا: اما بعد فقد جاءنی کتابک الذی تذکر فیہ ان اللہ عز وجل ابتلاک بامرۃ المسلمین من غیر طلب منک ولا مشورۃ وانک ترید ان تسیر بسیرۃ عمر فلا یفتک انک فی زمان غیر زمان عمر وانہ لیس فی رجالک من یماثل رجال عمر ولكن اعلم انک ان نویت الحق واردتہ اعانک اللہ علیہ واتاح لک عمالا يقومون لك به وأتاك بهم من حيث لا تحتسب فإن عون الله للعبد على قدر نيته. اما بعد، میرے پاس آپ کا وہ خط آیا ہے جس میں آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کی امارت کے کام میں مبتلا کر دیا ہے بغیر کسی طلب اور بغیر کسی مشورے کے، اور یہ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلیں، ان کی سیرت پر چلیں. فلا یفت کا، آپ یہ نوٹ کر لیں، فلا یفت کا، آپ کے یہ بات نہ چھوٹے، یہ بات سمجھ لیں کہ آپ عمر کے زمانے کے علاوہ زمانے میں ہیں، حضرت عمر کے زمانے سے الگ ایک زمانے میں ہے. وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي رِجَالِكَ، اور آپ کے لوگوں میں ایسا کوئی نہیں ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کے مشابہ ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والی بھی کون تھے؟ صحابہ. ان کے زمانے میں سب صحابہ تھے، ان کے والی بھی صحابہ تھے. وَلَكِنْ اعْلَمْ، مگر جان لیجئے، أَنَّكَ إِن نَوَيْتَ الْحَقَّ وَأَرَدتَّهُ أَعَانَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ جان لیجئے کہ اگر آپ نے حق کی نیت کی اور حق کو چاہا تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں آپ کی مدد کرے گا. وَأَتَاحَ لَكَ عُمَّالًا يَقُومُونَ لَكَ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے عمال عطا کرے گا، ایسے ایسے عمال یعنی حاکم، گورنر، کام کرنے والے عطا کرے گا جو آپ کے لیے یہ کام انجام دیں گے. وَأَتَاكَ بِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے لائے گا جہاں کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا. وَأَتَاكَ بِهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبْ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایسی ایسی جگہ سے لائے گا جہاں کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندے کی مدد اس کی نیت کے بقدر ہوتی ہے. بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی اور ویسی ہی مدد کرتا ہے. فمن تمت نیته فی الخیر تم عون اللہ له ومن قصرت نیته نقص من عون اللہ له بقدر نقص نیته. فمن تمت نیته فی الخیر، جس بندے کی نیت خیر کے سلسلے میں پوری ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے لیے پوری ہوگی. ومن قصرت نیته، اور جس شخص کی نیت ادھوری ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کی نیت کی کمی کے بقدر ادھوری ہو جاتی ہے. وَإِذَا نَازَعَتْكَ نَفْسُكَ إِلَى شَيْءٍ مِّمَّا لَا يُرْضِي اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ فَاذْكُرْ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ ذَوِي السُّلْطَانِ الَّذِينَ سَبَقُوكَ إِلَى الرَّحِيلِ عَنْ هَذِهِ الدُّنْيَا وَسَلْ نَفْسَكَ كَيْفَ تَفَقَّأَتْ عيونهم التي كانوا يشهدون بها اللذات وكيف تمزقت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها من الشهوات. جب آپ کا نفس آپ سے جھگڑا کرے کسی ایسی چیز کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی نہیں ہے. نفس جھگڑا کرے کا کیا مطلب؟ ایک کام ایسا ہے نفس کہتا ہے کہ یہ کرو اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہتا ہے کہ مت کرو. نفس یہ کہتا ہے کہ یہ کرو، ضمیر یہ کہتا ہے کہ ایسا کرنے سے خدا ناراض تو ہوگا. ضمیر ہوتا ہے انسان کا ضمیر، یہ ہمیشہ حق بات دکھاتا ہے. گناہ جب بھی انسان کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو ضمیر اندر سے یہ کہتا ہے کہ ایسا نہ کر. کیا کہتا ہے؟ ایسا نہ کر، یہ کام نہ کر. جب آپ کا نفس کسی چیز کے سلسلے میں آپ سے جھگڑا کرے، ایسی چیز کے سلسلے میں جو اللہ کو راضی کرنے والی نہیں ہے، تو آپ اپنے سے پہلے والے بادشاہوں کو یاد کر لیجئے جو آپ سے پہلے اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں. فَاذْكُرْ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ ذَوِي السُّلْطَانِ، آپ اپنے سے پہلے والے ان بادشاہوں کو یاد کر لیجئے جو آپ سے پہلے اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اور اپنے آپ سے پوچھئے کیف تفقأت عیونہم التی کانوا، کس طرح ان کی آنکھیں قبروں میں باہر نکل گئی ہوں گی جن آنکھوں سے وہ لذتوں کو دیکھا کرتے تھے. کیسے ان کی آنکھیں قبر میں جانے کے بعد کہتے ہیں آنکھ سب سے پہلے باہر نکلتی ہے.
پھٹتی ہے، سب سے پہلے آنکھ پھٹ کر کے بہنے لگتی ہے۔ کیف تفقعت عیونہم التی کانوا یشہدون بها اللذات، کس طرح ان کی وہ آنکھیں پھٹ گئی ہیں جن سے وہ لذتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ وکیف تمزقت بطونہم، اور کس طرح ان کے پیٹ پھٹ چکے ہیں جو شہوتوں سے کبھی بھرتے نہیں تھے، جن کی شہوتوں سے کبھی وہ بھرتے نہیں تھے۔ وَكَيْفَ صَارُوا جِيفًا جِيَفًا لَوْ تُرِكَتْ إِلَى جَانِبِ مَسَاكِنِنَا وَلَمْ تُوَارِهَا آكَامُ الْأَرْضِ لَضَجَجْنَا مِنْ رِيحِهَا، اور وہ کیسے مردار، سڑے ہوئے مردار ہو چکے ہیں کہ اگر ان کو ہمارے گھروں کے پاس میں چھوڑ دیا جائے اور زمین کی مٹی انہیں نہ چھپائے، لَضَجَجْنَا مِنْ رِيحِهَا، تو ہم ان کی بدبو سے پریشان ہو جائیں، ہم ان کی بدبو سے وَلَمَسَّنَا الضُّرُّ مِن نَتْنِهَا، اور ان کی گندگی سے ہمیں بڑا نقصان ہو، ہم ایک مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، اور ان کی گندگی سے ہم اگر ایک انسان ختم ہو جائے تو ختم ہونے کے بعد میں اس کو دفن نہ کیا جائے تو دوسرے دن اس سے وہ بدبو نکلنے لگے گی کہ کوئی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے پاس ٹھہرنا بھی، رکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ خط اس طرح پورا ہو گیا۔ وبعد فقد عاش سالم بن عبد الله بن عمر عمرا مديدا حافلا بالتقى عامرا بالهدى أعرض فيه عن زينة الدنيا وزخرفها وأقبل خلاله على ما يرضي الله فأكل من الطعام ما غلظ ولبس من الثياب ما خشن وغزا الروم مع جيوش المسلمين جنديا وقضى حوائج المسلمین وحنا علیہم حنو الامہات۔ وبعد، بہرحال سالم بن عبداللہ ابن عمر بن خطاب تقوی سے بھری ہوئی، تقوی اور ہدایت سے بھری ہوئی ایک لمبی زندگی جیے، یا ایک لمبی عمر تک زندہ رہے، جس کے دوران انہوں نے دنیا کی زینت سے اور دنیا کے نقش و نگار سے اعراض کیا، اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی جانب متوجہ ہوئے، یا اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں دل لگایا۔ وَأَقْبَلَ خِلَالَهُ أي خلال عمره، خلال العمر، زندگی کے دوران اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں دل لگایا۔ فَأَكَلَ مِنَ الطَّعَامِ مَا غَلُظ، سخت قسم کا کھانا کھایا۔ وَلَبِسَ مِنَ الثِّيَابِ مَا خُشْخَشٌ، کھردرے قسم کے کپڑے پہنتے رہے، ایک ہوتے ہیں نرم ململ کے، ریشم کے، اور ایک ہوتے ہیں کھردرے، خشن اخشنوں کا معنی ہوتا ہے کھردرا ہونا۔ ما غلظ، موٹا جھوٹا کھایا۔ وَلَبِسَ مِنَ الثِّيَابِ مَا خَشُن، اور کھردرا قسم کا لباس پہنا، اور مسلمانوں کے لشکروں کے ساتھ فوجی کی حیثیت سے رومیوں سے لڑائی کی اور مسلمانوں کی حاجتیں پوری کی۔ وَحَنَا عَلَيْهِمْ حُنُوَّ الْأُمَّهَاتِ، اور ماؤں کی طرح مسلمانوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا۔ فلما اتاہ الیقین سنۃ 600 للحجرہ، جب سن 106 ہجری میں ان کی موت آئی، ارتجت المدینۃ حزنا علیہ، ان کے غم میں مدینہ ہل گیا۔ ارتجت المدینۃ حزنا علیہ، ان کے غم میں مدینہ منورہ ہے۔ وترک نعیہ فی کل قلب لوعۃ، اور ان کی وفات کی خبر نے، ان کی موت کی خبر نے ہر دل میں ایک درد چھوڑ دیا، ہر دل میں ایک درد پیدا کر دیا، ایک درد چھوڑ دیا۔ وَتَرَكَ نَعْيُهُ فِي كُلِّ قَلْبٍ لَوْعَةً وَعَلَى كُلِّ خَدٍّ دَمْعَةً، ان کی موت کی خبر نے ہر دل میں ایک درد اور ہر رخسار پر ایک آنسو چھوڑ دیا۔ وَحَبَّ النَّاسِ كُلُّ النَّاسِ يُشَيِّعُونَ جَنَازَتَهُ وَيَشْهَدُونَ دَفْنَهُ، لوگ اٹھے یا کھڑے ہوئے یا چلے۔ كُلُّ النَّاسِ، حب یحب کا صحیح معنی اٹھنا، کیا ہے؟ اٹھنا۔ حب الناس کل الناس یشیعون جنازتہ، لوگ چلے، ہر ایک یا تمام کے تمام لوگ ان کے جنازے کو رخصت کرتے۔ ویشہدون دفنہ، اور ان کی تدفین کے موقع پر حاضر تھے۔ وکان ہشام بن عبد الملک یومئذ موجودا فی المدینہ، ہشام بن عبد الملک اس دن مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ فخرج للصلاة علیہ وتشییعہ، ہشام بن عبد الملک بھی ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گیا اور ان کے جنازے کو رخصت کرنے کے لیے۔ فلما رأى تزاحم الناس وتدفقهم حالته كثرتهم، جب لوگوں کی بھیڑ اور لوگوں کی کثرت دیکھی
حالتہ کثرتہم، تو ان کی کثرت نے اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا، وَأَثَارَتْ فِي صَدْرِهِ شَيْئًا مِّنَ الْحَسَدِ، اور اس کے دل میں کچھ حسد سا پیدا کر دیا، وَأَثَارَتْ فِي صَدْرِهِ شَيْئًا مِّنَ الْحَسَدِ، اور اس کے دل میں کچھ حسد سا پیدا کر دیا ان کی مقبولیت کو دیکھ کر کے، فَسَأَلَ نَفْسَهُ، اپنے آپ سے پوچھا، یوں کہتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھا، تُرَى كَمْ يَخْرُجُ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ لَوْ أَنَّ خَلِيفَةَ الْمُسْلِمِينَ مَاتَ فِي بَلَدِهِمْ هَذَا، ان لوگوں میں سے کتنے لوگ نکلیں گے اگر خلیفۃ المسلمین ان کے اس شہر میں مر جائیں، اگر خلیفۃ المسلمین ان کے اس شہر میں یعنی مدینہ منورہ میں مر جائیں تو کتنے لوگ نکلیں گے؟ ثم قال لابراہیم بن ہشام المخزومی، پھر ابراہیم بن ہشام مخزومی سے کہا جو اس وقت مدینہ منورہ کے والی تھے، والیہ علی المدینہ تھی، جو مدینہ منورہ کے اس وقت والی تھی، افرض على اہل المدینہ ان یبعثوا 4000 رجل الى الثغور، کیا کہا؟ اہل مدینہ کو پابند کر دیجئے کہ 4000 لوگوں کو سرحدوں پر بھیج دیں، 4000 لوگوں کو، گویا اہل مدینہ کو ایک سزا دینی ہے نا، افرض علی اہل المدینہ، اہل مدینہ کو پابند کر دیجئے، اہل مدینہ پر لازم کر دیجئے کہ وہ 4000 لوگوں کو سرحد پر بھیجیں، فسمی ذلک العام عام 4000، اس سال کو 4000 والا سال کہا گیا، اس سال کو 4000 والا سال کہا گیا، بس